السلام علیکم. آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید. NCRC ایک نیشنل کمیشن ہے بچوں کے رائٹس کے حوالے سے. حکومتی یہ ادارہ ہے. جب بھی حکومتی اداروں کا ذکر کرتے ہیں یا کسی بھی آپ آرگنائزیشن تنظیم کا ذکر کریں تو وہ تنظیم وہ ادارے ایک تو اس کا جو مشن ہوتا ہے اس حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں اور اس مشن کو لے کر چلنے والے یعنی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جو قیادت ہوتی ہے اس آرگنائزیشن کی، اس کمیشن کی یا اس ادارے کی، وہ بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے. اب جو NCRC ہے یہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے ان پر کام کر رہا ہے. مختلف اس میں ریکمنڈیشنز ہیں اور چیزیں ہیں. لیکن میں چونکا اس وقت جب میں نے اس کی جو لیڈرشپ ہے، جو اس کی ٹیم ہے، اس میں کچھ نام دیکھیں. عائشہ رضا فاروق چیئرپرسن ہیں اس NCRC کی. عائشہ رضا فاروق سینیٹر بھی رہی ہیں اور MNA بھی رہی ہیں. میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں اور میں چونکا اس لیے کہ جب وہ سینٹ میں تھی، جب وہ نیشنل اسمبلی میں تھی تو نیشنل اسمبلی کے جو ان کے اپنے کام تھے، فرائض تھے، جو سینٹ کے ان کے اپنے کام تھے اور فرائض تھے، اس کے علاوہ وہ بچوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کرنا شروع کیا ہوا تھا. اب ہمارے ایک سیاستدان کا مسئلہ ہے، یہ اس کی ضرورت بھی ہے. آپ سے یہ کہیے کہ پروفیشنل لیڈ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیشین ایک گلاس کسی کو پانی بھی دے تو اس کی بھی تصویر کھنچاتا ہے اور میڈیا پر ریلیز کرتا ہے اور پر ٹاک شوز ہوتے ہیں. لیکن عائشہ رضا فاروق نے جو کام بچوں کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے شروع کیے اپنی نیشنل اسمبلی کے دور میں، اپنے سینٹ کے دور میں، اس کی قطعاً تشہیر نہیں کی. جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ حیران ہوتے تھے ان کے کام دیکھ کر. یہاں تک کہ انہوں نے اپنا بہت سے پولیٹیکل بینیفٹس آپ سمجھیے کہ چھوڑ دیے، لیکن انہوں نے اس کو موٹو بنایا. اب جب میں نے ان کا نام ایز اے چیئرپرسن دیکھا کہ NCRC تو مجھے دلچسپی پیدا ہوئی اس ادارے میں کہ یہ آخر کیا کام کر رہے ہیں. یقیناً ان کی قیادت تو ایک پروون قیادت تھی جو بچوں کے رائٹس کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ویمن رائٹس کے حوالے سے بہت کام کر رہی تھی پہلے، اور بالکل گمنامی میں کر رہی تھی بغیر کسی تشہیر کے. اس حوالے سے میں نے جو دوسرا نام دیکھا وہ خالد نعیم کا تھا. وہ نیشنل کمیشن جو بچوں کے حوالے سے یہ NCRC کے ممبر ہیں. خالد نعیم DG ریٹائر ہوئے اسپیشل ایجوکیشن کے. انہوں نے ہمیشہ جو بچوں کے حقوق اور مختلف اس حوالے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے نیشنل اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے اور وہ اس حوالے سے ایک آئیکن ہے. لیکن میں انہیں ایک اور حوالے سے جانتا ہوں. میں انہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اتنے بے چین کیوں ہیں، آپ کو چین کیوں نہیں آتا. اب آپ یہ یقیناً بات سن کے جو ناظرین ہیں، ویورز ہیں، وہ کہیں گے کہ میں نے شاید کوئی اچھے کمنٹس نہیں کیے ان کے بارے میں، لیکن میری آپ اگلی چند جو سطریں ہیں ان کے بارے میں سن لیجئے تو آپ خود فیصلہ کریں گے. میں اس لیے کہتا کہ میں جب بھی ان سے ملا ہوں وہ بات مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ فائلوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں. خالد نعیم صاحب کی یہ عادت ہے کہ دفتر 9 بجے لگے، 8 بجے لگے، جو سرکاری ٹائم ہے اس سے بہت پہلے آ جاتے ہیں اور خود ہی چوکیدار سے چابیاں لے کے اپنا کمرہ کھولتے ہیں، فائلیں جھاڑتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں. اچھا، ہمارے جو افسران جلدی آتے ہیں، اگر ان کا عملہ دیر سے آئے یا وقت پر آئے جو گورنمنٹ کا ہے اور وہ گورنمنٹ کے ٹائم سے پہلے آ جائیں تو بعد میں وہ ضرور جتلاتے ہیں اپنے سٹاف کو کہ بھائی میں تو صبح کا آیا بیٹھا ہوں، آپ اب آئے ہیں. لیکن خالد نعیم کی یہ عادت ہے کہ یہ بھی انہوں نے کبھی نہیں جتلایا، بلکہ جو سٹاف ہوتا ہے ان کو جب وہ آتے ہیں اپنے ٹائم پر یا جب بھی آتے ہیں تو ان کو بہت اچھے طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ چائے پئیں، بیٹھیں، کام کریں. ایک اور دیکھیے خالد نعیم کی جو میں انہیں بے چین کہتا ہوں کہ ان پر لوڈ شیڈنگ نے بھی کبھی اثر نہیں کیا. ایک دفعہ کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. ایک دفعہ جب وہ کسی اور دفتر میں تھے، سربراہ تھے، میں ان کے آفس گیا، شام کا وقت تھا. مجھے یہ تو پتا تھا کہ وہ لیٹ بیٹھ کے کام کر رہے ہوں گے، اکیلے کر رہے ہوں گے، لیکن میں جب گیٹ میں انٹر ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہوئی اور پورا دفتر اندھیرے میں، گھوپ اندھیرے میں ہے. میں نے سوچا اب تو خالد نعیم صاحب نہیں ہوں گے، جا چکے ہوں گے. لیکن ایسے ہی میں چلا گیا تجسس کے طور پہ تو میں نے دیکھا
کہ وہ اپنے کمروں میں فائلوں پر موبائل فون کی روشنی سے کام کر رہے ہیں. تو آپ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے چین نہیں آتا جب تک میں مکمل کام نہ کروں اور کام پہ توجہ نہ دوں. تو اس لیے میں انہیں کہتا ہوں کہ نہ آپ خود چین سے بیٹھتے ہیں نہ دوسروں کو بیٹھنے دیتے ہیں. NCRC کی ایک اور شخصیت صفدر رضا صاحب ہیں. وہ کنسلٹنٹ ہیں. انہوں نے بہت عرصے سے وہ جو سیکٹر ہے فلاح و بہبود کا اس میں کام کر رہے ہیں. یقیناً یہ وہ قیادت ہے NCRC کی جو بچوں کے حقوق کے حوالے سے عائشہ رضا فاروق کی قیادت میں کام کر رہی ہے. معاملہ یہ ہوا کہ پچھلے دنوں ان کی ایڈوائزری کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا. ایڈوائزری کمیٹی میں آپ اندازہ کیجئے کہ 60 لوگ پورے پاکستان سے شامل کیے گئے. اب اتنی بڑی ایڈوائزری کمیٹی کو مینیج کرنا، لے کر چلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور اخراجات بھی بہت آتے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کوئی اخراجات نہیں آئے عمومی جو کام کے حوالے سے، اور تمام لوگوں نے اس میں پارٹیسپیشن کیا. عائشہ رضا فاروق کا ویژن تھا، انہوں نے زوم پر لیا ساروں کو اور کہا کہ ہمارا دفتر جو اسلام آباد میں ہے وہاں جو تشریف لانا چاہتے ہیں آئیے، ویلکم. تو باقی تمام لوگ ملکی طور پر اور بین الاقوامی طرف سے زوم پر شامل ہوئے. اور ایک اور بات آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عموماً ایک شکایت کی جاتی ہے کہ جی میٹنگ کا ٹائم ہے 10 بجے اور شروع ہو رہی ہے 12 بجے، 11:30 یا کم از کم 1 گھنٹہ لیٹ 11 بجے. 1 گھنٹہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. جب میں نے ٹائم دیکھا 10:02 ہوئے تھے، ٹائم تھا میٹنگ کا 10 بجے، اور 10:02 پر مجھے آواز آئی میرے کانوں میں، عائشہ رضا فاروق کی آواز پڑی کہ وہ سب کو ویلکم کر رہی ہیں. یعنی اتنے ایکوریٹ ٹائم پر تو خبریں بھی شاید شروع نہیں ہوتی. اور وہی ہوا کہ جو ٹائم تھا ختم ہونے کا ایگزیکٹ اس سے چند سیکنڈ پہلے عائشہ رضا فاروق جو تھی وہ سب کا شکریہ ادا کر کے خدا حافظ سب کو کہہ رہی تھیں. اچھا، اب یہ جو ایڈوائزری کمیٹی، میں یہ سب چیزیں اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں جو ادارے ہیں، جو ان کے سربراہان ہیں یا جو ان کی قیادت ہے، ان میں ناپید ہو چکی ہے. ہم مثالیں یورپ امریکہ کی دیتے ہیں نا کہ دیکھیے جی ایگزیکٹ ٹائم پہ شروع ہو گیا، دیکھیں جی ان کے کوئی اخراجات میٹنگ پہ نہیں ہوئے. تو جناب جب پاکستان میں بھی ایسے لوگ اور ایسے ادارے اگر موجود ہیں تو آپ ان کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ اب عائشہ رضا فاروق جو ہیں وہ ایک بل کو لے کر چل رہی ہیں جو چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے حوالے سے. ابھی ہم سنتے رہتے ہیں نا بہت سے جو تشدد کے معاملات ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، مختلف نام ہیں. اس حوالے سے انہوں نے بل بھی ایک پہلے بھی پیش کیا جب وہ اس وقت سینٹ میں تھی، نیشنل اسمبلی میں بھی کام کر رہی تھی، لیکن وہ اس وقت کامیاب نہیں ہوا. لیکن وہ ہمت نہیں آ رہی. اب وہ انتظار کر رہی ہیں کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو اس بل کو مزید ریفائن کر کے، یعنی جس طرح یہ ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کا یہ سیکنڈ اجلاس تھا، اس سے پہلے بھی ہوا، لوگوں سے بھی تجویزیں مانگ رہی ہیں، سب لوگوں کے در پہ جا رہی ہیں کہ بھائی آپ، یہ بچے ہمارے ہیں، ہمارا مستقبل ہے نا. اس میں کوئی شک ہے اس جملے میں کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں؟ تو آپ بتائیے اگر ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کام نہیں ہوگا، اگر وہ بھکاری بن جائیں گے، اگر وہ لوگوں کے گھروں میں کام کریں گے اپنے پڑھنے کی عمر کے دوران، ان پہ تشدد ہوگا، ان کے ساتھ مختلف ہراسمنٹ ہوگی، تو کیا ہمارا مستقبل یہی ہوگا؟ یہ عائشہ رضا فاروق کہتی پھر رہی ہیں. وہ ہر در پر جا رہی ہیں اس کو لے کر، وکلاء کے پاس جا رہی ہیں، پارلیمنٹیرینز کے پاس، پولیٹیشنز کے پاس، سول سوسائٹی کے پاس، اکیڈمیا کے پاس، کہ جناب آئیے مل کر یہ جو بل ہے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے حوالے سے اس کو ریفائن کرے، اور آئندہ جب گورنمنٹ آئے، جب آئندہ الیکٹڈ اسمبلی آئے تو اس بل کو آگے پاس کروایا جائے تاکہ قانون بنے. ان کے بہت اچھے اس کا جو بل ہے اس میں ریکمنڈیشن ہے، یعنی جو ایک ڈیفائن کیا جائے کہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کیا ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ورک جو ہے وہ تو باہر یورپ میں بھی بچے کرتے ہیں. بھائی وہ علیحدہ چیز ہے، لیبر اور چیز ہے، تشدد اور چیز ہے. یہ سب چیزیں اس بل میں ڈیفائن کرنے کے لوگ ہو رہی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کس کو سزا ملنی چاہیے، کیسی سزا پیرنٹس کو جو اس کے مرتکب ہوں ان کو، وہ سب چیزیں اس بل میں ہیں. اور جب تک ایک قانون نہیں بنے گا ہم اپنے بچوں کو، دیکھیں میں اپنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ عائشہ رضا فاروق کہتی ہیں، کیونکہ دیکھیے کہ اگر کسی اور کا بچہ، غریب کا اگر بچہ ہے تو وہ بھی اس قوم کا بچہ ہے نا. اگر اس کو آپ پروٹیکشن نہیں دیں گے لاء کے تحت تو آپ کیسے اس قوم کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ کیا صرف چند لاکھ جو بچے ہیں، جو ایلیٹ کے بچے ہیں، وہی قوم ہوتے ہیں؟
نہیں، آپ دیکھیے کہ قوم وہ کہلاتی ہے جو زیادہ تعداد میں ہو، تو زیادہ تعداد میں تو ہمارے ہاں غریب کے بچے ہیں، مڈل کلاس کے بچے ہیں، تو ان سب کی پروٹیکشن کے لیے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کا جو بل ہے، جو NCRC کے تحت کام ہو رہا ہے، جو عائشہ رضا فاروق، خالد نعیم اور صفدر رضا اور ان کی باقی ٹیم کر رہی ہے، اور یہ جو ایڈوائزری کمیٹی ہے جو پاکستان سے اور بین الاقوامی، جس میں لوگ شامل ہیں، جس میں سول سوسائٹی شامل ہے، جس میں مختلف لائرز ہیں، سب لوگ شامل ہیں۔ عائشہ رضا فاروق چونکہ خود بھی لائر ہیں، فائنانس کو بھی بہت اچھا انہوں نے مینیج کر سکتی ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ سب چیزیں ملا کر ایک بہترین جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر لا کے حوالے سے ہے، جو بننے جا رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ گورنمنٹ بنائے گی۔ اب میں آپ سے ویورز ایک سوال کرتا ہوں، ایک بات پوچھتا ہوں۔ ہم دن رات کرنٹ افیئرز دیکھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، کیونکہ ان میں مرچ مسالہ ہوتا ہے۔ کیا اس مرچ مسالہ نے ہمارا کو فائدہ کیا؟ لڑائی جھگڑے، بحث تکرار، آج ہم کس آپ سمجھیے کہ سطح پر پہنچ چکے ہیں، لیکن جو اصل قوموں کو چیزیں بناتی ہیں وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے پروگراموں کو، ایسے شوز کو اور ایسی ایکٹیویٹیز کو اپریشیٹ کیجئے۔ یہ NCRC کا یہ جو اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، یا ان کی جو دیگر ادارے ہیں، ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں، ان میں چٹ پٹے مسالے تو نہیں ہوتے، ان میں مرچ مسالہ تو نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوتا جو ہمیں انٹرٹینمنٹ جو کرتا ہے، لیکن اصل وہی ہوتا ہے جس کو ہم ترس رہے ہیں اور جس کی مثالیں دیتے ہیں کہ ویسٹ اور امریکہ اور مغرب میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہوتی ہیں، جو یہاں پر ہو رہی ہیں، ان کو اپریشیٹ کیجئے۔ عائشہ رضا فاروق، خالد نعیم، صفدر رضا اور دیگر ٹیم جو ہے، جو NCRC کی ہے، اور اس جیسے دوسرے ادارے جو ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان سب کو اپریشیٹ کیجئے اور بیک اپ کریں، اور آپ ان کو مشورے بھی دیں۔ ڈیئر ویورز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ مرچ مسالہ تو نہیں ہے، لیکن قوم کی بھلائی کے حوالے سے جو ایک کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب کیا ہے تو آپ اپنے دوستوں اور دیگر عزیزوں کو بھی کہیے کہ وہ بھی یہ چینل سبسکرائب کریں۔ گاڈ بلیس پاکستان۔